حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکۃ یغنیکم اللہ فیہ فینزل الرحمۃ ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء ینظر اللہ الی تنافسکم فیہ فیباہی بکم ملائکتہ فأروا اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی گویا ہم پہلے ہی عشرے میں اللہ کی رحمت میں پناہ لیتے ہیں یا اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رمضان تو آئے گا، رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارا ذوق اور شوق۔ ہم سب اپنے دل کا جائزہ لیں کہ رمضان کا ہم کتنے شوق سے انتظار کر رہے ہیں۔ واقعی کوئی شوق ہے، کوئی فیلنگ ہے، جیسے کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی پیارا شخص آنے والا ہوتا ہے تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو اگر ہمیں رمضان سے بھی محبت ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ خود لیں، اپنا امتحان خود لیں، اپنی کیفیت خود جانیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ایک ایک دن کر کے قریب پہنچ رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں کہ کیا خزانہ اور کیا نعمت ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ تو جب رمضان داخل ہو جائے گا اور بغیر کسی احساس، بغیر کسی شوق اور بغیر کسی شعور کے ہم اس میں اگر داخل ہو گئے تو کیا ہم واقعی اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی ایکسائٹمنٹ ہے یا کتنا شوق ہے کہ رمضان آئے، اور پھر اس شوق میں تم کتنا عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو اور کیا کچھ پھر عملاً کر کے دکھاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے، دیکھو میرے بندوں کو سارا دن میری خاطر کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو چھوڑتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، اپنے مال میں سے کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ رمضان کے مہینے میں خوب ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو کس طرح یہ نیکیوں میں دوڑ رہے ہیں اس مہینے میں۔ بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، یعنی تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فخر کر رہے ہیں۔ بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا، پھر اس کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ پھر اس میں قرآن پاک نازل ہوا تو نزول قرآن کا مہینہ، اور قرآن پاک کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کی ہر خیر اور ہر بھلائی سے بہترین بھلائی اور نعمت ہے ہمارے لیے، جو بھی کچھ لوگ سمیٹ رہے ہیں سب سے بہترین تحفہ ہے۔ تو نزول قرآن کا مہینہ، اور پھر اسی طرح لیلۃ القدر کا مہینہ۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہترین رات۔ یہ سب کچھ آپ کو سال کے اور حصوں میں نہیں ملے گا، یہ رمضان میں ہی ملے گا۔ یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ مغفرتیں، یہ آگ سے نجات، یہ سب کچھ کب؟ رمضان میں۔ اسی لیے اس کو شہر عظیم، عظیم الشان مہینہ کہا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابی ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ اللہ کی رحمت کا۔ کس چیز کا نشان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیا ہے، اور اس مہینے میں برائی کے رستے دروازے بند کر دیے۔ اصل میں کیا ہے؟ برائی کے سارے رستے یا برائی کے سارے طریقے جہنم کے دروازے کھولتے ہیں۔ یعنی گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ جہنم کی کنجیاں ہیں۔ ہر غلط کام کس کا دروازہ؟ جنت کا دروازہ تو نہیں کھولتا، یہ تو جہنم کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو جہنم کے دروازوں کا بند ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے موقع دے دیا اور نیکیوں کے رستے تم پر کھول دیے۔ پھر اسی طرح فرمایا، ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کے چاہنے والے اور آگے بڑھو اور آگے آ جاؤ، اور اے شر کے چاہنے والے یعنی اے برائی کرنے والے اب تو رک جاؤ۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں،
یعنی ان کے حق میں بخشش لکھ دی جاتی کہ آج کی رات اتنے لوگ بخش دیے. کچھ اور لوگ پھر یعنی جو رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کا نیکی کا شوق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جو آگے انسان کو خشوع اور خضوع اور دعاؤں کے اندر رقت اور اللہ سے قربت بڑھتی ہے تو انسان کے جہنم سے نجات کے انسان کو سرٹیفکیٹ ایک طرح سے ملتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان میں میری امت کو 5 خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت میں سنا کہ روزے تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, پچھلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے روزے, لیکن اس امت پر روزے کی فرضیت کے ساتھ 5 خاص باتیں انہیں ملی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی. اور وہ کیا ہے؟ روزے دار کے منہ کی بساند اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے. دوسری بات, ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ روزہ دار روزہ افطار کر لے. یعنی آپ روزے سے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, زیادہ دعا بھی نہیں مانگ پا رہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو آپ کے لیے دعائیں مانگے, اور وہ بخشش کی دعائیں. ہاں, اگر آپ نے واقعی روزہ رکھا ہوا اس میں حلال چھوڑ کے حرام نہ کھا رہے ہوں. حرام کھانا کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا, چغلی کرنا, شکایتیں لگانا, کسی کے خلاف دوسروں کو بھڑکانا, یہ حرام کھانا ہے. قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, تم اس کو سخت ناپسند کرو گے. تو بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں, کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن مردار کھانا نہیں چھوڑتے, غیبت چغلی سے پرہیز نہیں کرتے. تو جو شخص ہر چیز سے پرہیز کرے, کیونکہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, روزہ حرام کو چھوڑنے کا نام بھی, بلکہ روزہ تو تقاضا کرتا ہے کہ جو حلال چھوڑ سکتا تو حرام بھی چھوڑو, اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تو ان لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں. پھر اگلی خصوصیت, اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے لیے جنت کو سجاتے ہیں, مزین کرتے ہیں, ڈیکوریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کسی خاص بندے نے آپ کے گھر آنا ہو, عموماً لوگ شادی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں, گھر کا فرنیچر بدلتے ہیں, پینٹ, رنگ روغن, ہر ایک چیز, اور ہر روز ایک نئی چیز لا رہے ہیں, سجا رہے ہیں, بنا رہے ہیں کہ ایک نیا مہمان گھر میں آ رہا ہے. تو اللہ کے وہ خاص بندے جو رمضان کا حق ادا کریں, اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں اور سجاتے ہیں. تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, امیجن کریں کہ جنت تو ویسے ہی خوبصورت ہے, لیکن جو انسان اس مقام میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں بھی اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے اور اہتمام اور اہتمام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہو سکتا ہے میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقت اور تکلیف کو اتار کر تیری طرف آ جائیں. یعنی یہ گناہ اور برائیاں اور غلط کام اور دنیا کی آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیف دہ چیزیں, یہ سب کچھ کیا مشقتیں ہیں. تو جب ایک نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو موت اس کے لیے باعث راحت ہوتی ہے, کیونکہ وہ دنیا کے غموں سے نجات پاتا ہے, دنیا کی آزمائشوں سے نکل جاتا ہے, اور آگے اس کے لیے کیا ہے, جنت سجی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت کرتے اس جنت کو کہ ہو سکتا ہے میرے نیک بندے دنیا کے غم پھینک کے, دنیا کی مشقتیں دور کر کے اس میں آ جائیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان صبر سے کام لے, ہر تکلیف اور مشقت پر, ناپسندیدہ حالت پر صبر اور تحمل اختیار کرے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جلد بازی ہمیں صبر نہیں کرنے دیتی. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کیا ہے؟ ہماری طبیعتوں کی جلد بازی. ہم ہر چیز کو جلدی کرنا چاہتے ہیں, فوراً کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفد آیا کرتے تھے, مختلف علاقوں سے. بنو عبد القیس کا ایک وفد آیا, اور ان لوگوں نے آ کے اپنی سواریاں روکی اور فوراً دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. لیکن ان کا جو سردار تھا اشج جو تھا, اس نے پہلے اپنا جانور باندھا, پھر اس کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشج, تمہارے اندر 2 صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اب ذرا سوچئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس, اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جائیں اور آپ کو حضور یہ فرمائیں کہ تمہارے اندر کی 2 خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہیں, تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ تو بہرحال اس پر ظاہر وہ متوجہ ہوئے کہ کون سی 2 خوبیاں؟ آپ نے فرمایا ایک ہے حلم کہتے ہیں بردباری کو, کسی نے کچھ کہہ دیا برداشت کر جانا, پی جانا, اگنور کر جانا, کوئی بات نہیں, جواب نہیں دینا, فوری ری ایکشن ظاہر نہیں کرنا. اور دوسرے ہے آہستگی. تو وہ پوچھنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اندر یہ صفات خلقی ہیں
یعنی گاڈ گفٹڈ ہے. یعنی یہ میرے اندر کیسے آئی ہیں یہ چیزیں؟ تو آپ نے فرمایا گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ نے دی ہیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے ہماری اچھی عادات میں سے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھاگ بھاگ کے آگے پہنچ گئے آپ ان کو اپریشیٹ کرتے، بغیر تیاری کے آگے دوڑتے ہوئے شوق کا اظہار کرتے. وہ اپنی جگہ ہے ایک شوق، لیکن ان کا آنا کیا تھا؟ آرام سے، سکون سے. تو آپ نے فرمایا یہ دو باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں کہ کاموں میں پینک ہی نہیں کیا جائے، پینک نہیں ہو جائے، جلدی نہیں کرے، جلد بازی نہیں کرے. کیونکہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی. آپ دیکھیے کہ جتنے ہم غلط کام کرتے ہیں نا ان کے پیچھے جلد بازی ہوتی. ٹریفک کے حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ جلد بازی ہوتی. غلط باتیں زبان سے کب نکلتے ہیں؟ جب ہم جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں، فوراً جلدی جلدی. یہ کیوں نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا. یعنی بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں ہم جب حوصلے سے کام نہیں لیتے، صبر نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، فوری ری ایکشن، کیا تھوڑا پی جائیں، بات ختم ہو جائے گی.